سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عاملہ. اس کا سبق نمبر 3 ہے اسم فاعل. دیکھیں وہ اسماء پڑھ رہے ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دو قسم کے اسماء پڑھ لی ہیں، ایک وہ جو شرط والا عمل کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے اسم فاعل. یہ کون سا اسم ہوتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. کون؟ یعنی یہ اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. البتہ اس کے عمل کے لیے دو شرطیں پائی جانی چاہیے، پھر یہ عمل کرے گا، اس کے بغیر یہ عمل نہیں کرے گا. وہ کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یعنی مضارع کی طرح. جیسے مضارع میں دو معنوں میں سے ایک معنی ضرور ہوتا ہے، یا حال کا یا مستقبل کا، بالکل اسی طرح اس میں بھی یہ حال یا مستقبل والا معنی ہونا چاہیے، پھر یہ عمل کرے گا. اور اگر اس میں ماضی والا معنی ہے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا. نمبر 2، درج ذیل 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو. 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے. یہ فرما رہے ہیں یعنی درج ذیل چیزوں میں سے کسی ایک کا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے. کس سے پہلے ہونا ضروری ہے؟ اسم فاعل سے پہلے ہونا ضروری ہے. وہ 6 چیزیں یہ ہیں، یعنی اسم فاعل سے پہلے یا تو مبتدا ہونا چاہیے، یا پھر اسم فاعل سے پہلے موصوف ہونا چاہیے، یا پھر اسم فاعل سے پہلے موصول ہونا چاہیے، یا پھر اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہونا چاہیے، یا پھر اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہونا چاہیے، یا پھر اسم فاعل سے پہلے حرف نفی ہونا چاہیے. ان 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسم فاعل سے پہلے ہوگی تو پھر اسم فاعل عمل کرے گا، اور اگر اسم فاعل ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے بعد نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اسم فاعل ہے یہ عمل تو کرتا ہے لیکن عامل ضعیف ہے، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سہارا ان 6 میں سے کسی نہ کسی ایک پر یہ سہارا لگائے گا. اب حضرت نے آگے ہر ایک کی مثال دی ہے. سب سے پہلے ہم مبتدا کی مثال دیکھ لیتے ہیں. مبتدا کی مثال یعنی اسم فاعل مبتدا پر سہارا لے کر آ رہا ہے. جیسے کہ مثال ہے زید قائم ابوہ. یہاں پر جو قائم ہے یہ اسم فاعل ہے، اور ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل بن رہا ہے قائم کا. تو قائم نے ابوہ کو رفع دیا ہے، اور یہ قائم سے پہلے زید مبتدا ہے، تو قائم یہ ہوگا شبہ فعل، ابوہ اس کا فاعل. شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ زید مبتدا کی خبر بنے گا. یہی فرما رہی ہیں کہ یہاں قائم اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے زید مبتدا واقع ہے. قائم نے ابوہ فاعل کو رفع دیا ہے، اور یہ رفع تبھی دیا ہے جب اس سے پہلے زید کا سہارا موجود ہے. اگر سہارا موجود نہ ہوتا تو یہ رفع بھی نہ دیتا. یہ تو ہو گیا لازم کی مثال، یعنی یہاں پر کوئی مفعول نہیں ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو گیا. متعدی کی مثال جیسے زید ضارب ابوہ بکرن. یہاں پر دیکھیں جو ضارب ہے یہ اسم فاعل ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ضارب کا فاعل بن رہا ہے، اور بکرن یہ بن رہا ہے ضارب کا مفعول. تو ضارب شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ زید مبتدا کی خبر بن رہا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ضارب اسم فاعل یہ اس سے پہلے مبتدا موجود ہے، یہ مبتدا پر سہارا لے کر آ رہا ہے. یہ تو صرف ہوگی مبتدا کی مثال. آگے موصوف، موصول، ذوالحال، حمزہ استفہام اور حرف نفی کی مثالیں بھی ہم پڑھتے ہیں. اسم فاعل مبتدا پر سہارا لیتا ہے، یہ مثال ہم نے پڑھ لی ہے. اسم فاعل موصوف پر سہارا لے رہا ہے، اس کی مثال دیکھ لیں. اب جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو رجل یہ بنے گا موصوف، اور ضارب یہ بنے گا اس کی صفت. اور یہ ضارب یہ اس پہ عمل کر رہا ہے ابوہ بکرن پہ. کیسے عمل کر رہا ہے؟ ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ضارب کا فاعل ہے، تو ضارب نے ابوہ کو رفع دیا ہے، اور بکرن یہ ضارب کا مفعول ہے، اور ضارب نے بکرن کو نصب دیا ہے. لیکن یہ عمل تب کر پا رہا ہے کہ جب یہ پیچھے رجل موصوف کی صفت بن رہا ہے، تو یہاں پہ موصوف پر سہارا لیا جا رہا ہے. آگے مثال دے رہے ہیں کہ اسم موصول پر سہارا لینے کی، یعنی اس سے پہلے اسم موصول ہو. جیسے جاءنی القائم ابوہ. اب یہاں پہ دیکھیں الف لام یہ الذی کے معنی میں ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ پڑھ لیا تھا اسماء موصولات میں اسم مفعول پر جو الف لام ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ الذی کے معنی میں ہے. تو یہاں پہ قائم یہ عمل کر رہا ہے ابوہ پر، یہ ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر قائم کا فاعل ہے، لیکن یہ عمل تب کر پا رہا ہے جب یہ الذی اسم موصول کا صلہ ہے. اصل میں عبارت ایسے ہے جاءنی الذی قائم ابوہ. میرے پاس آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا تھا. تو الف لام جو الذی کے معنی میں ہے یہ بنے گا اسم موصول،
اور قائم ابوہ، یہ سارا جملہ بن کر یہ بنے گا اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر پیچھے جا کا فاعل بنے گا۔ یا اسی طرح دوسری مثال اس کی دیکھ لیں، یہ تو تھا لازم کی، آگے متعدی کی مثال دیکھ لیں، جاءنی الضارب ابوہ امرن، یہاں پہ بھی ضارب سے پہلے الف لام الذی کے معنی میں ہے، تو الف لام الذی کے معنی میں اسم موصول، اور ضاربن یہ بنے گا شبہ فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ضاربن کا فاعل، اور امرن یہ بنے گا ضارب کا مفعول۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر جا کا فاعل بنے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مثال تھی لازم کی اور یہ ہے متعدی کی۔ آگے اسی طرح ذوالحال پر بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے پہلے ذوالحال ہو، کیسے؟ جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، اب یہ زید ذوالحال ہے اور راکبن یہ اسی ذوالحال سے حال بن رہا ہے، تو راکبن یہ شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے، غلام و مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اب دیکھیں راکبن نے غلام کو رفع دیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور فرس کو نصب دیا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ یہ تب واقع ہوا ہے جب یہ پیچھے زید پر سہارا لے رہا ہے، تو زید ذوالحال راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ بنے گا جا کا فاعل۔ یا اسی طرح حمزہ استفہام پر بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ حمزہ استفہام پر سہارے کی مثال اضارب ناصر خالدن، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ناصر اس پہ رفع آ رہا ہے ضارب کی وجہ سے، تو ضارب یہ ناصر کو رفع دے رہا ہے اور خالد کو نصب دے رہا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہوا جب اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے۔ اور آخری مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو میم الف ما پر قائم اسم فاعل سہارا لے رہا ہے، اور اس نے طالبن کو جو رفع دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ اس سے پہلے میم الف ما ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم فاعل عمل تب کرے گا جب اس سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوگی، اور اگر ان سے پہلے ان 6 میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تب بھی یہ عمل نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسم مفعول کو پڑھیں گے۔